اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اجر بھی ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی۔ للذین احسنوا الحسنى، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہنے والوں کے لیے خیر اور بلائی کی بشارت ہے۔ حدیث کے مطابق مزید سے مراد اہل جنت کو تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد دیدار الہی کا میسر آنا ہے۔ وہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ یہی مفہوم سورہ نساء آیت نمبر 173، سورہ نور آیت نمبر 38 میں ہے۔ اسی طرح سورہ قاف میں آیت نمبر 35 میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان نیک اعمال کے طول باری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، من عاصم، بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں نیکوکاروں کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا بیان ہے۔ سیئات سے مراد کفر، شرک اور اس کے ساتھ دیگر برائیاں ہیں۔ ان کی برائیوں کی سزا ان کی برائی کے برابر ہی ملے گی۔ ان کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک معبود کہیں گے کہ تم ہماری پوجا تو نہیں کرتے تھے۔
اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مشرکین اور ان کے شرکاء بھی پیش ہوں گے۔ شرکاء بھی میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی، مثلا بت، جنات، انسان وغیرہ، اور یہ شرکاء مشرکین کی عبادت کا رد کریں گے۔ اس وقت وہ تمام شرکاء جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا تھا مشرکین سے کہیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت تو نہیں کی تھی، ہم تو ان کی عبادت سے بالکل غافل تھے، ہم تک ان کی کوئی التجا سے عبادت وغیرہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ اسی لا تعلق اور بیزاری کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ منکرین توحید باری تعالیٰ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آج معبود برحق کی عبادت چھوڑ کر جن مٹی، پتھر اور لوہے کے بتوں اور دیگر جھوٹے معبودوں کی وہ یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں کہ وہ روز قیامت ان کی شفاعت کریں گے، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اس وقت ان سے لا تعلق اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ شرکاء اپنی بات کی صداقت کے لیے اللہ کی گواہی کا ذکر کریں گے، وہ اپنے پوجنے والوں کی عبادت سے لا علمی اور برات کا اظہار کریں گے، باطل معبود انکار کی وجہ بیان کریں گے کہ اگر وہ ہماری پوجا کرتے بھی رہے ہیں تو ہمیں بالکل اس کی خبر نہیں، اس لیے ہم اس پر اس کا کچھ الزام نہیں، ہم ان کے اس گناہوں نے فعل سے بالکل بری ہیں، اور ہم جھوٹ بول رہے ہو تو ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس موقع پر ہر جان اس عمل کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَبْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ روز قیامت ہر شخص کی کارکردگی اس کے سامنے ہوگی، جسے وہ دیکھ لے گا۔ تمام لوگ معبود برحق اللہ کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ مشرکین جن کو دنیا میں اپنا مددگار اور سفارش سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ اس آیت کے دو معنی ہے، ایک ہی کہ ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے کی پیروی کرے گا، اگر اس کے نیک اعمال تھے تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے برے اعمال تھے تو دوزخ کی طرف جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اپنی جزا اور سزا کو جان لے گا۔ تمام مشرکین اس دن اللہ کی طرف رجوع کریں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور دنیا میں وہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان کا جھوٹ اور باطل ہونا ان پر منکشف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔